السلام علیکم، میں حلی مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسفل پاکستان۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک مفتی صاحب ایک دلہن کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دلہن ایسی شرط رکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ ملین پہ چلی جاتی ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی بات تھی، ایسی کون سی شرط تھی جس سے وہ ویڈیو وائرل ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ آپ سنی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب بتائیے گا وہ ایسی کون سی شرط تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو گئی؟ دلہن نے کس طرح آپ سے وہ بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بیٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی کہ جہاں نکاح کے وقت دلہن کیا اس کے گھر والے ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ جی یہ لکھیں وہ لکھیں، وہاں اس دلہن نے نکاح سے قبل یہ مطالبہ کیا کہ میرے نکاح میں نمازوں کی بات ہوگی، ماشاءاللہ، میرے نکاح میں نمازیں لکھی جائیں گی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ نکاح سے قبل دلہن نے پیغام بھیجا کہ نکاح خواں جو ہیں مفتی صاحب آئے ہیں ان کو بلائیے گا۔ فارم فل کیے تو وہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب میرے حق مہر میں آپ نے کوئی گھر وغیرہ زیور وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا بیٹا پھر کیا لکھنا ہے؟ شرعی حق مہر کہتی وہ بھی نہیں لکھنا۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگی کہ میری ایک خواہش ہے، میرا ایک مطالبہ ہے کہ نکاح پڑھانے سے قبل آپ دولہے سے پوچھیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی جو ہے وہ آپ سے 5 وقت کی نماز مانگتی ہے، جو کہ آپ روزانہ خود بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ مجھے بھی نماز پڑھائیں گے، اور اگر دولہا رضامند ہو تو آپ یہ لکھ دیں آپ کی ہونے والی بیوی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ابھی پڑھایا جائے گا ان کی طرف سے ایک شرط ہے کہ دولہا پہلے یہ لکھ کر دے کہ روزانہ خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اور نماز کے حوالے سے اگر مجھ سے دلہن کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھ سے سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس سلسلہ میں دولہے کو اجازت ہے کہ وہ مجھ پر بھی سختی کر سکتا ہے، مجھے سختی سے نماز پڑھائے۔ ماشاءاللہ۔ اگر دولہا اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ لکھ کر دیتا ہے کہ میں خود بھی نماز پڑھوں گا اور اپنی بیوی کو بھی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھاؤں گا، تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ کیا آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ تو میں نے نکاح پڑھانے سے قبل جب بارات آئی دولہے سے پوچھا کہ آپ کی ہونے والی بیوی کی طرف سے ایک شرط ہے، تو وہ تھوڑا حیران ہو گیا، پریشان ہوا شرط کا سن کر، اور جیسے ہی میں نے آگے نمازوں کی بات کی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو میں نے کہا جی آپ رضامند ہیں؟ کہتے جی بالکل، اور اس نے اس وقت سائن وہاں پہ کر دیے، سگنیچر کر دیے۔ تو الحمدللہ عز و جل اب وہ دونوں نماز پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان کے لیے ان کی ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی قاری صاحب آپ انٹرویو دیں تو سب لوگوں سے کہا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے بچائے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، جو ہم نے شرط رکھی ہے اللہ پاک ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب آپ تو نکاح پڑھاتے رہتے ہیں، کیا ایسے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے کوئی ایسی حیرانی والی بات ہوئی ہو؟ حیرانگی والی بات تو ہوتی ہے، لیکن ایسا واقعہ نہیں پہلے کبھی ہوا۔ پہلے جو ہوتے ہیں عموماً کہ جو لوگ پہلے طے نہیں کرتے آپس میں بیٹھ کے کہ کیا لکھنا ہے، وہ شادی حال میں آ کے یا نکاح کے وقت وہ عجیب سی خواہشات یا ڈیمانڈز رکھ دیتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ کئی جگہ پہ ہوا ہے۔ تو حیرانگی وہاں پہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے یہاں پہ ایک خوشی اور دعائیں ہیں جو کہ عوام الناس نے، اور شادی کے موقع پر بھی لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں دی، اور جو ویڈیو تقریباً اب 25 ملین سے بھی کراس کر چکی ہے، تو اس کے ویوز ہیں۔ میں نے جتنے کمنٹس پڑھے لوگ ابھی تک دعائیں دے رہے ہیں، اور نیچے یہ کمنٹس پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہنوں نے بیٹیوں نے مطالبہ کیا ہے، اور نیچے کمنٹس کیے کہ جی ہماری بھی خواہش ہے ہم بھی یہ لکھوائیں گی، اور کسی نے کہا ہماری تو خواہش تھی لیکن اس وقت پوری نہ ہو سکی،
لیکن یعنی کہ پتہ چلا کہ لوگ آج بھی دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، لوگ آسانی چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہو، کیوں کہ حالات ہی اس طرح کی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اگر ہم اسلام کے مطابق چلیں گے، جن لوگوں نے دین کو پڑھا ہے، جو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے، لوگ تو چاہتے ہیں کہ آسانی ہو اور سادگی کے ساتھ ہو، خرچہ بھی کم ہو اور برکتیں زیادہ ہوں، ثواب بھی ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، ساتھ یہ بھی بتائیے گا حق مہر کے بارے میں۔ ایک تو حق مہر جو ہوتا ہے موقع پہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو لکھوایا جاتا ہے کہ 2 لاکھ لکھ دیں، 5 لاکھ لکھ دیں، اس کے بارے میں کچھ آپ تفصیل بتائیں۔ اصل میں حق مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک معجل، ایک غیر معجل۔ معجل وہ ہے جو آن دا اسپاٹ وہاں موقع پہ ادا کیا جائے، اور غیر معجل وہ ہے جس کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی۔ تو زیادہ تر 100 میں سے تقریباً 70% لوگ آج بھی شرعی حق مہر جو موقع پہ ادا کیا جاتا ہے، جو کہ آج کل 10,000 پہ پاکستانی وہ چل رہا ہے، آج کل موقع پہ ادا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ہیں جو آگے لکھواتے ہیں، سمجھ لیں کہ جو رشتہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی والے، پھر ایک دوسرے کا جن کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر احتیاطاً لکھواتے ہیں تاکہ کسی وجہ سے بچے کو، لڑکے کو ڈر رہے اور یہ غصے میں آ کے طلاق نہ دے دے۔ اس کو تھوڑا دباؤ ہونا چاہیے کہ میں نے 5 لاکھ لکھا ہوا ہے، 5 لاکھ ہوگا تو طلاق دوں گا، تو اس وجہ سے لوگ یہ ذہن میں رکھ کے لکھواتے ہیں۔ تو یہ لکھوانا ٹھیک ہے یا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیں جی، دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہے اور پاکستانی قانون میں جائز ہے، تو ہم اس کو غلط تو نہیں نہ کہہ سکتے، یہ جائز ہے بالکل۔ اس میں اگر دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ حق مہر وہ جو موقع پہ آپ ادا کر سکیں۔ اگر آپ نے زیادہ لکھا ہے تو کوشش کریں وہ بھی ادا کریں۔ آج کل جو ہے کہ لوگ نکاح کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، ایسی کون سی وجہ بن جاتی ہے؟ جی بڑا خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد بھی پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ یہ ہمارے ناجائز مطالبات دونوں طرف سے، دولہا کی طرف سے بھی، دلہن کی طرف سے بھی، اور دونوں کے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ تو ہمیں چاہیے سرکاری نوکری، ہمیں چاہیے جناب اپنا کاروبار، ہمیں چاہیے اپنا گھر، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی لڑکا علیحدہ گھر لے، ہماری یہ خواہش ہے کہ جی ہمیں جہیز میں گاڑی بھی چاہیے، ہماری یہ خواہش ہے کہ جناب آپ ہمیں الماری بنوا کے دیں ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ جناب یہ چیزیں جہیز میں دلہن لائے گی تو ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جب رشتہ کرنے جاتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی والے دیں گے کیا، ان کی پراپرٹی کتنی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں۔ کیونکہ آج کل لوگ زیادہ تر نا رشتہ کرتے ہیں کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کیسی کہ اگر کوئی ان کے بڑے سرکاری ملازم وغیرہ ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ادھر بھی رشتہ ہو جائے، ہمارا ہاتھ اوپر تک جائے، ٹھیک ہے۔ پیسے والے لوگ ہونے چاہیے، دونوں طرف مطالبات ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج کل صرف جناب لڑکی والوں کی ڈیمانڈز ہیں، نہ لڑکے والوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم غیر شرعی رسومات اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اچھا اور نیک رشتہ مل جائے تو آپ تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں اس میں۔ تو آپ دیکھیں جب آپ کی بچی بالغہ ہو جائے، بچہ آپ کا بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا نکاح کریں، اس میں برکت ہے، سادگی کے ساتھ کریں، بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کریں، مسجد کے اندر نکاح کریں، تھوڑے مہمان ہوں، ٹھیک ہے، آپ اچھے طریقے سے ان کی عزت کر سکیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے، میسیج ہے، جو کہ پیچھے کی رپورٹ آئی ہے، تقریباً پاکستان کی 40%، 35 سے 40% خواتین ہیں جن کی ایج عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو رشتہ نہیں مل رہا، رکاوٹ وغیرہ بنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب عمر کافی زیادہ ہے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ جناب والا مطالبات تھے جو کہ پورے نہ ہو سکے، اور وہ انتظار کرتے کرتے رشتے کی تلاش میں آج اس حال تک پہنچ چکی کہ ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لڑکے بھی آج کل جناب والا وہ بھی جہیز کی ڈیمانڈ وغیرہ اور مطالبات ان کے، جی ہمیں یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، بائک چاہیے، ہمارے لڑکے کو کاروبار کروا کے دیں، جی آپ پلاٹ وغیرہ بیٹی کو اس کے جو حصے میں آئے گا وہ پہلے آپ لکھ کر دیں۔ اس طرح کے مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سبب ہے کہ آج ہماری دین سے دوری ہے، آج ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نے دین اسلام کو پڑھا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا اور سادگی کے ساتھ ہم نے کیا ہوتا تو اس میں رحمتیں برکتیں ہوتی۔ اس پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی اوپننگ ہوتی ہے
کسی دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈی جے لگتا ہے, ڈی جے لگا کے ڈھول ڈمکا ناچ گانا, جناب افتتاح ہے جناب اتنا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا, اور وہ ساری رات ہلا گلا اور جنابے والا بڑا کچھ ہوتا ہے. یہ تو آج کل کلچر بن چکا ہے. اور بعد میں پتہ کیا کہتے ہیں, 2-4 دن ہفتہ گزرتا ہے, مفتی صاحب ذرا دعا کروا دیں بچوں سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کاروبار نہیں چل رہا. ارے بھائی کیسے چلے, تم نے آغاز ہی غلط کیا. اگر تم نے آغاز کیا ہوتا اللہ پاک کے پاک کلام سے, قرآن پاک سے بچوں سے تلاوت کروائی ہوتی, اور خود بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا ہوتا اور بسم اللہ شریف کے ساتھ آغاز کیا ہوتا, تو رحمتیں برکتیں ہوتی. میں آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام الناس کو یہ پیغام دوں گا. جی ضرور. ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا, آپ صبح جب جائیں فجر کی نماز پڑھیں, اور صبح کے وقت کاروبار میں فجر کے بعد برکت ہے. ہم لوگ اٹھتے ہیں 12-2 بجے ہیں, جب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں, اور رات کو ہم نے 2-3 بجے آنا ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, ناشتہ وغیرہ کریں, بچوں کو چھوڑ کے ہم جب کام پہ جائیں سب سے پہلے دکان بسم اللہ شریف پڑھ کے کھولیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں, وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور کوشش کریں کہ آپ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. روزانہ کا 1 رکوع پڑھ لیں, چند آیات پڑھ لیں, اور اس کے بعد اپنے کاروبار کا آغاز کریں. دیکھیں پھر سارا دن کیسی برکتیں رحمتیں ہوتی. جی تو آپ نے مفتی صاحب کی ساری باتیں سنیں, انہوں نے بتایا کہ یہ سادہ سا نکاح ہونا چاہیے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. تو ناظرین ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کریے گا. اللہ حافظ.